الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم تمام ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک آنے والے حج میں ہم سب کو سعادت نصیب عطا فرما حج کرنے کی. تو چلتے ہیں آج ایسے خوبصورت سے ٹاپک کے ساتھ کہ ہمارے دور میں، ہمارے اس وقت میں بڑا مشہور ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس طرح پیچیدہ کر دیا ہے کہ گھر میں دین پہ عمل کرنا ایک بہت مشکل کام بن چکا ہے. وہ کیسے کہ اگر بچے روٹی کا رول بنا کے کھا رہے ہیں تو ٹوک دیا جاتا ہے کہ نہیں، بید بھی ہے، رکس کی روٹی کی بید بھی کی جا رہی ہے، بیٹا ایسے نہیں، ایسے کھائیے روٹی کو توڑ کے. میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روٹی کو توڑ کے نوالا بنا کر کھایا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ روٹی کا رول بنا کر نہیں کھایا جائے یا کچھ اس طرح سے. نہ روٹی کی بید بھی ہو رہی ہے. جو اصل چیزیں ہیں ہمارے گھر کے اندر، جن کی بید بھی کی جا رہی ہے، جن کا ادب نہیں ہے، جن چیزوں کا ہم ان سے دور ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بول دیا جاتا ہے کہ نماز کا بیٹا نماز پڑھ رہی ہے تو آپ جا نماز کا کونا موڑ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے. تو اس طرح کی جو پیڑھی سے پیڑھی در چلی آ رہی ہیں باتیں، تو خدا را ہم نے اپنے گھر میں سے ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہی ہوتی، سجدہ کرنا ہی ہوتا، تو وہ آدم اس وقت وہ سجدہ کرتا، نماز پڑھتا، تو آج وہ شیطان نہیں ہوتا. تو اتنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنے بچوں کے ذہنوں میں نہیں بٹھائیے، جو دین کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ان سب چیزوں کو ایک دین کا حصہ بنا لیا ہے. ہمارے گھر کے اندر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرے، بیٹا وہ کام نہیں کرے، جو کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کا ہے ہی نہیں. اور اگر ہے جن چیزوں کا تو ہم وہ نہیں کرتے کہ بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی صحیح ادائیگی کی جائے. بیٹا اگر آپ قرآن لے رہے ہیں تو قرآن وضو کے ساتھ لیں. بیٹا اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، نوافل پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، قرآن کو اٹھا رہے ہیں تو وضو کر لیجئے. ہم ان چیزوں کو نہیں، بلکہ کہ ایسی آل فال چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بچے ایسا نہ کریں، بچے وہ نہیں کریں. نہیں بھائی، بچوں کو ہم نے ایک اچھا دین سمجھانا ہے، اچھی باتیں سمجھانی ہے اپنے بچوں کو. اگر وہ ہمارے دادا پرداداؤں سے یہ دین چلا آ رہا ہے، دادا پرداداؤں نے بول دیا کہ جا نماز کا کونا موڑ دیا جائے، روٹی کا رول بنا کے نہیں کھایا جائے، اس طرح نہیں کھایا جائے، تو وہ جو ہے آج اگر ہم ختم نہیں کریں گے چیزیں تو یہ ابھی تھوڑا کرتے کرتے ہی اب اتنا بڑھ جائیں گی یہ ساری چیزیں، اور لوگ اس کو دین کا حصہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، پھر یہ چیزیں بدعت میں آ جائیں گی. تو خدا را ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان چیزوں سے ہٹیں، ان چیزوں کو مت ریئلائز آگے ان چیزوں کو بڑھائیں، بلکہ ان چیزوں کو ختم کریں. جس کو دیکھیں اس طرح کی باتیں تو آپ بھی اچھے عالم دین سے معلوم کریں، اپنے گھر میں سے ہی ان چیزوں کا ایک فہرست بنائے کہ ہمارے گھر کے اندر ان چیزوں پہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ صحیح ہے یا نہیں. تو جب آپ کے عالم دین سے گفتگو ہو، وہ منع فرمائے تو پھر آپ وہ کام نہیں کریں. ہم نماز پڑھتے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے تو وضو صحیح ادب سے کریں، وضو کے جو طریقے ہیں، وضو کے جو فائدے حاصل ہوں وہ وضو کا صحیح کر کے ہی حاصل ہوں گے. تو ہم یہ نہیں بتاتے، بس کہہ دیا جاتا ہے بچوں کو کہ جائیے بیٹا نماز کے لیے وضو کر لیجئے،
اور آ کے کھڑے ہو جائیے. تو خدارا ایسا نہیں ہوتا. بچے معصوم ہوتے ہیں, ان کو پہلے سکھایا جاتا ہے, پھر سیکھ کر وہ پھر آپ کے سامنے اچھا عمل پیش کرتے ہیں. آج اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے دیں گے, تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے بچوں کو سکھا دیں گے, تو خدارا میں اپنے ایمان کامل کے ساتھ کہتی ہوں, اور قرآن میں بھی ہے, وہ اولاد جنت میں جب بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ دنیا میں کوئی بھی نیک عمل کر رہی ہوتی ہے تو مرے ہوئے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو وقت دیجئے, وقت دے کر اچھی اچھی باتیں بتائیں, نہ کہ جو ہمارے دادا دادی پردادا دادا نے جو دین پھیلا دیا ہے کہ جس کا حصہ ہی نہیں ہے وہ دین کا, ان چیزوں کو آگے بڑھا دیا ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے ختم کر کے اصل دین کو ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا وضو کا قرآن میں کتنا زیادہ ذکر ہے. وضو کا ذکر قرآن میں کس طرح ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذ قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو, جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو, کونیوں سمیت ہاتھ دھو, سر کا مسح کرو, گٹوں تک پاؤں دھو. تو جب ہم وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے وضو کی, کہ ہم اے اللہ پاکی حاصل کر رہے ہیں تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے, کیونکہ پاک صاف رہنا ایک مسلمان کا خاص وصف ہے. اور ہمارا ایمان بھی آدھا نفس ایمان بھی صفائی ہی ہے. تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کریں, پھر ہاتھوں کو اپنے گٹوں سمیت اپنے ہاتھوں کو پونچھوں سمیت دھوئیے, انگلیوں کا خلا کریں, مسواک ہو تو جینٹس کے پاس مسواک کریں, ورنہ عورتیں کلی کریں, دانتوں کو صحیح سے صاف کریں. جو وضو کے مین فرائض ہیں میری بہن اور میرے بھائیوں, میرے پیارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں, سب سے پہلے ہم نے نوٹ کرنا ہے وضو کے اہم فرائض کیا ہیں. وضو کا اہم فرائض میں ہے کہ منہ دھونا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھونا. اس میں سے اگر ایک بھی چیز وضو کی نہیں ہوتی تو وضو پورا نہیں ہوتا. اگر ہم کوئی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, جب تک ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. اگر ہم طہارت حاصل کر رہے ہیں نجاست سے پاک ہونے کے لیے, تو جب تک ہم نہانے میں غسل میں اپنا وضو کا طریقہ صحیح نہیں رکھیں گے تو ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے. اور جب پاکی حاصل نہیں ہوگی ہماری تو پھر ہم کوئی بھی نیک عمل کریں یا کوئی بھی عبادت کریں یا کوئی بھی اچھا کام کریں وہ قبول نہیں ہوتا. کیونکہ جب تک انسان کا بدن پاک نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز اللہ قبول نہیں فرماتا. اس لیے سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا وضو کر لیا کریں. وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے, روح پاک ہو جاتی ہے اور صحیح طریقے سے. اور جراثیم سے آج کل بیماریاں کتنی ہیں, اس سے بھی اللہ پاک ہمیں بچا کر رکھتا ہے. تو وضو کرنے سے پہلے اپنے اکثر لوگوں کو دیکھیں آپ, وضو کا پانی اتنا جا رہا ہوتا ہے, بہہ رہا ہوتا ہے. ہمیں مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پانی کی زیادتی کا بھی سوال قرآن میں ہے, پانی کی زیادتی کا بھی سوال کل قیامت میں ہوگا. تو وضو کے لیے اتنا ہی پانی استعمال کریں جتنا وضو کرنے کے لیے درکار ہے. اتنا نہیں کہ نل کھلا ہوا ہے, پانی بہہ رہا ہے, سر کا مسح ہو رہا ہے, منہ دھویا جا رہا ہے, یہ سب کچھ ضائع ہے اگر پانی کی زیادتی کی جا رہی ہے. وضو کا کوئی فرائض سر انجام نہیں دے رہے. تو میری آج کی ویڈیو کا میسج یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے یہ الٹی سیدھی چیزیں نکالیں, بلکہ جو اصل دین ہے اس کو لے کر آئیں. اپنے بچوں کو بٹھائیں, وضو کا طریقہ بتائیں, نماز کا طریقہ بتائیے. تو ان
والدین سے گزارش ہے کہ میرے ہر فرائیڈے کو ایک اچھا سیگمنٹ بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کی پیاری باتیں ہوتی ہیں، بچوں کے سوال ہوتے ہیں، اور بچے ان چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں جو کسی سے صحیح سیکھ نہیں پاتے. تو میرے ہر فرائیڈے والے سیگمنٹ کو ضرور دیکھا کریں بچوں کی پیاری باتوں میں، اس میں سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ہر فرائیڈے کے فرائیڈے وضو کا طریقہ بھی، مسنون دعائیں، حدیث سے قرآن کا ترجمہ بھی، کلمے بھی، بہت ساری چیزیں اور اہم معلومات جو دین کی ہمیں ہونی چاہیے. ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہے کیا. تو میری ویڈیو کو آگے سے آگے پھیلائیے. میری جو کوشش ہے کہ ہمارے گھروں میں اویئرنیس آ جائے، دین اسلام پھیل جائے، ہمارا دین اصل جو ہے وہ بن جائے، ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ دین ہے کیا، دین کتنا آسان ہے، جو کہ ہمارے ہی گھر والوں نے دین بہت مشکل بنا دیا ہے. تو میری ویڈیو پسند آنے کی اس میں مجھے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور میرا جو مقصد ہے بس اس مقصد میں مجھے کامیاب بنانے کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے. کن فیکون چینل دیکھتے رہیے اور صدقہ جاریہ نیت سے اسے آگے بڑھاتے رہیے. اللہ نگہبان.